اتنا جانتا ہے تو مدینے کا مصطفیٰ کتنا جانتا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ تھے حضور مفتی اعظم ہند کس طرح سے تبلیغ فرماتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا بہت مشہور فتویٰ ہے، چونکہ مبارک پور اشرفیہ ایک عربی یونیورسٹی سنیوں کی ناک کہا جاتا ہے، وہاں کے حضور حافظ ملت کے وقت میں ایک جلسہ ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں، چھوٹے سے لیکن یہ واقعہ سنا تھا کسی عالم دین سے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اسٹیج پر بیٹھے تھے، ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کی خاموشی ہزاروں پر بھاری ہوتی تھی، خاموش بیٹھتے۔ جیسے ہی جلسے شروع تھا اتنے میں ایک صاحب آئے، یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کی نگاہ کہاں دیکھتی ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ایک شخص آئے، چہرے میں داڑھی نہیں تھی، چہرے میں داڑھی نہیں تھی، ایسے کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھے، تشریف لائے حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے، کہہ دیجیے بھائی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ چوما، ہاتھوں کو بوسا دیا، قدم کو بوسا دیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا۔ علماء دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، حضور مفتی اعظم ہند یہ کیا معاملہ ہے؟ اس لیے کہ آپ فتوے میں اتنا سخت ہیں، مسائل میں اتنا سخت ہے، یہ فاسق بظاہر چہرے میں داڑھی نہیں ہے مگر اس کی تعظیم اتنا کر رہے ہیں، تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ کوئی آل نہیں، نبی کی آل ہے، نبی کی اولاد ہے، اور نبی کی اولاد سے جب تک کفر صادر نہ ہو جائے، کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے، اس کا تعظیم واجب ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا فرمان ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، حضور مفتی اعظم ہند ایسے بے باک مفتی تھے تو کسی کی چاپلوسی کرنے والے مفتی نہیں تھے، کسی کی خوشامد کرنے والے مفتی نہیں، کسی کی خوشامد کرنے والے نہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا تھا، کسی حق ماننے والے مفتی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ان کی بارگاہ میں کوئی جاتا تھا، اگر بے دین بن کر کے گیا ہے تو دیندار بن کر کے لوٹتا تھا۔ یہ حضور مفتی اعظم جوہر کا فیضان تھا۔ اور یہ تو عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، اندرا گاندھی جیسے پرائم منسٹر وقت کے جو ہے یہاں کا اتنا بڑا وزیر اعظم، اتنا بڑا پاور رکھنے والی عورت، وہ بھی جب گئی نسبندی کا مسئلہ لے کر کے تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اور ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ جائز ہے، لیکن بریلی سے کل بھی یہ فتویٰ تھا حرام کا اور آج بھی حرام ہے۔ ایسی جرات کرنے والا اگر کوئی خانقاہ ہے تو وہ بریلی کی خانقاہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائی، تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی بے شمار ایسی کرامتیں ہیں۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضور مفتی اعظم ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، وہ دبلے پتلے بظاہر تھی مگر چہرہ ایسا تھا جن کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹرین کے ڈبے میں پورا ملک ٹرین کا ڈبہ تھا، زیادہ فوجی لوگ تھے، وہ اپنی شوق پورا کرنے پر سب مصروف تھے۔ ایک صاحب نے اپنا بوتل نکالا، پینا چاہا، جیسے ڈھکن کھول کے منہ کے پاس لے کے گیا، حضور مفتی اعظم ہند اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں سے کڑک آواز میں کہا ہے اس کو مت پیو۔ یہ تھوڑا گیا، یہ بلایا وہ کیا کوئی، میں دوسری بار کوشش کی پینے کی، حضور مفتی اعظم ہند کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، کہا میں نے بولا نہیں اس کو مت پیو۔ تیسری بار پھر اس نے کہا کہ اب ہوگا کوئی، اسے نظر نہ کر دے، اگنور کر دیا اس کو، پھر پینا شروع کیا، جیسے منہ لگانے کی کوشش کی تو حضور مفتی اعظم نے کہا میں نے کہا ہے کہ اس کو مت پیو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تھرا گیا جوان۔ ارے بھائی آج کا جوان نہیں، یہ جوانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جو دن بھر میں گھٹنا ٹھوس کر کے رہتے ہیں۔ ارے ماں باپ
مجبوری ہے، وہ کھول نہیں سکتا۔ پیارے اسلامی بھائی، اس کی حالت میں اگر اس کی موت ہو جائے وہ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین سے اپنی صحبت، اپنی جو ہے صحبت پیدا کرو، عالم دین سے، عالم رسول سے اپنا رشتہ رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی ایمان کی جو ہے سلامتی رہے گی اور آخرت میں بھی تم رسوا غریب نہیں ہوگی۔ تو میں یاد کر رہا تھا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ اس روایت کہا تو دوان دھرا گیا اور آپ نیچے اترے، اور نیچے اترنے کے بعد دبا جسم میں کوئی جو ہے گوشت نہیں تھا، کوئی طاقتور بظاہر دیکھ نہیں رہے تھے، مگر آپ نے اس کو ایک تماچا رسید کیا، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند جانتے تھے کہ پینے والا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، یہ پینے والا مسلمان ہے۔ آپ نے اس کو تماچا جب مارا ہے تو وہ جوان ایک تماچے کی وزن کو برداشت نہیں کر سکا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا نیچے۔ تمام جوان دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ بوڑھا آدمی جس کے جسم میں جان نہیں ہے، یہ کون سا ہاتھ کا پاور ہے جو گرا ہے، تو ایسا گرا ہے جیسے کوئی لوہے کا ہاتھ گرا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ولی وہ کی جماعت وہ ہوتا ہے جو کسی انسان سے نہیں ڈرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کو یہ درجہ حاصل ہے کہ دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کا الحمدللہ یہاں پر عرس منانے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور باقی میں نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر دیا ہے، باقی حضور جو ہے جہاں تک چونکہ نام دو ہیں مخدومی، تو انشاءاللہ اس قصر کو جو ہے حضور سید شاکر علی بخاری صاحب انشاءاللہ پورا کریں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین انداز میں نعت رسول بھی سماعت کر رہے تھے اور خطاب بھی سماعت کر رہے تھے۔ زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو امی حامد کا گھر بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی۔ یہ لوگ ہیں آپ لوگ آپ کی آواز ایک طرح الحمدللہ سید صاحب کے صدقے میں میری آواز سب سے الگ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں چلا اگر حسینی تو آواز کر گئے سبحان اللہ، کر گئے سبحان اللہ۔ زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو امی ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی جو سر عرش پار تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ امام حسین نیزے پہ قرآن سماعت پڑھ رہے تھے، اسی شیخ کا میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ جی گئے نبی جو سر عرش بار بار، ہما سورہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا، گئے نبی جو سر عرش بار بار، سورہ پہ جبریل کا پر بولتا رہا، تھلا گئے سبھی، تھلا گئے سبھی، یزید و لشکر کے سپاہ، جب حسین کا سر نیزے پہ بولتا رہا، اور حسین کا سر نیزے پہ بولتا رہا۔ آئیے حضرات نعت رسول پڑھنے کے لیے ہمارے تراپور سے تشریف لائے، مہمان کے بعد میں عزت پیش کروں گا کہ وہ مائک میں تشریف لاؤ، بہتر کرنے کا درس کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں چل کر ایک بار حضور رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے۔ بڑی آواز سے اللہم صل سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ سرکار کے جلووں سے
سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس رات چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ یہ کلام حضور مفتی اعظم نے لکھے ہیں۔ چند شعر نعت پاک کے سماعت فرمائیں۔ کیوں بھلا چاند سورج ستارے، کیوں بھلا چاند سورج ستارے اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں۔ حقیقت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں۔ کیوں بھلا چاند سورج ستارے اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں۔ ارے کیوں بھلا چاند سورج ستارے، کیوں بھلا چاند سورج ستارے اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں، اس قدر جگمگائے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت یقیناً رخ سے پردہ اٹھائے، مصطفیٰ جان رحمت یقیناً رخ سے پردہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ نوازش مصطفیٰ جان رحمت یقیناً رخ سے پردہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور شعر دیکھیں۔ ان کو اپنی طرح کہنے والوں، آج یہ جماعت بہت زور مارتی ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ تم آئے ہو، تم کو آئے ہوئے 100 سال نہیں ہوا، تم جنتی کیسے ہو گئے؟ جنت بتانے والے میرے مصطفیٰ ہیں، جاگیر جس کی ہے میرے مصطفیٰ ہیں۔ شعر دیکھیں۔ ان کو اپنی طرح کہنے والوں، پہل صابر کی عظمت کو جانو۔ ارے ان کو اپنی طرح کہنے والوں، ان کو اپنی طرح کہنے والوں، پہل صابر کی عظمت کو جانو، پہل صابر کی عظمت کو جانو۔ خدا خدا دیکھو اپنا جنازہ، آپ خود ہی پڑھائے ہوئے ہیں۔ خدا دیکھو اپنا جنازہ، آپ خود ہی پڑھائے ہوئے ہیں۔ اور اگلا شعر کہ دی سخاوت عدالت، دی صداقت عدالت سخاوت اور عطا کی ہے شان شجاعت، دی صداقت عدالت سخاوت اور عطا کی ہے شان شجاعت، کہ دی سخاوت عدالت شجاعت، دی سخاوت عدالت صداقت اور عطا کی ہے شان شجاعت۔ دیکھو شیر خدا پاک خیبر انگلیوں پر نچائے ہوئے ہیں۔ دیکھو شیر خدا پاک خیبر انگلیوں پر نچائے ہوئے ہیں۔ دیکھو شیر خدا پاک خیبر انگلیوں پر نچائے ہوئے ہیں۔
دیکھیں کہ تیر تلوار برچھی ہے بھالے، تیر تلوار برچھی ہے بھالے، ہے پڑے ظاہراً جا کے لالے، ہے پڑے ظاہراً جا کے لالے. اس کو سمجھے کہ تیر تلوار برچھی ہے بھالے، ہے پڑے ظاہراً جا کے لالے، کہ تیر تلوار برچھی ہے بھالے، تیر تلوار برچھی ہے بھالے، ہے پڑے ظاہراً جا کے لالے، اور مسکراتے ہوئے ننھے اصغر، مسکراتے ہوئے ننھے اصغر، کربلا کو ہلائے ہوئے، مسکراتے ہوئے ننھے اصغر، مسکراتے ہوئے ننھے اصغر، کربلا کو ہلائے ہوئے ہیں، مسکراتے ہوئے ننھے اصغر، کربلا کو ہلائے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مسعود عالم صاحب کی باتوں میں حدیث اپنی شکر تشریف لائیں اور نعت رسمی آئی مائک میں مولانا صاحب. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آپ سبھی حضرات نہایت احترام کے ساتھ اپنے آقا اور مولا عرشی فرشی دولہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش ہے. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تین شعر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، سب مل کر پڑھیں. میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا. ان کی ٹھنڈی بات کا میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا. طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا. میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا. کیوں؟ تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا.
تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا شیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا شیر ہو گیا، تاثیر ویسی ہے علی مولا کے نام میں، تاثیر ویسی ہے علی مولا کے نام میں، جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ اس سے بھی زوردار شعر آپ کو مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، ولیوں کے سارے دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے۔ اب یہ شعر دیکھیے، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، ایسا لگا کہ حیدر کرار مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، ابھی بھی کچھ لوگ صرف منہ دیکھ رہے ہیں، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، ایسا لگا کہ حیدر کرار آ گئے، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ ابھی دو شعر ہوا ہے، ایک شعر اور ہے، ماشاء اللہ، حضور کا فرمان، مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، حقیقت ہے کبھی مشکل آ جائے، یعنی کو پکار کر دیکھیے قسم خدا کی مشکلیں دو چار ہو جائے، مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، یہ محلہ کمزور ہے، مشکل پڑی تو بڑھ کے مددگار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، کرب و بلا میں دیکھیے تیور حسین کا، ایسا لگا کہ حیدر کرار آ گئے، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ آخری شعر آپ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، ابھی بھی ماشاء اللہ شعر ہے، آپ سماعت کریں کہ داماد مصطفیٰ
داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے اور دنیا میں ہر کسی کو ضرورت دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے یہ علی کی کوئی ولی نہیں ہو سکتا کوئی لاکھ دعویٰ کرے داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے شیر خدا کو رتبے میں ایسے ہی ہے بلند شیر خدا کو رتبے میں ایسے ہی ہے بلند کوثر علی کا ہے اور جنت علی مولا علی مولا علی مولا میرا مولا علی مولا میرا مولا علی مولا داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے دنیا میں ہر کسی کی ضرورت علی کی ہے شیر خدا کا رتبہ تو ایسے ہی ہے بلند شیر خدا کا رتبہ تو ایسے ہی ہے بلند کوثر علی کا ہے اور جنت علی کی ہے میرا مولا علی مولا میرا مرشد علی مولا میرا آقا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ محفل بالکل ابھی لگ رہا ہے کہ ہمیں خدا ہو چکے ہیں ابھی آل رسول آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں حضرت علی کے اولادیں ہیں اور مولانا مقصود صاحب بہتر انداز میں نعت رسول پیش کر رہے تھے اپنی محبت اس طرح پیش کر رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً پال کر کہ سرزمین بالکل یہ آسمان کے قریب ہونے والے ہیں آپ لوگ کی روح بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مولا علی کی مذہب کی دیدار کر رہا ہے چاہتا ہوں لحظ میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا لحظ میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو تو جواب لحظ میں لحظ میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا میرے گناہ زیادہ ہے یہ فرشتوں مگر میرے گناہ زیادہ ہے فرشتوں مگر علی کو علی حضرت کی بارگاہ سے دعا لیتے ہوئے شیر پھر سے پڑھتا ہوں کہ اللہ کا تذکرہ ابو تراب کروانا حضور شاکر علی بخاری کے سامنے علی کا لحظ میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا لحظ میں تذکرہ ابو تراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو نہ جواب کر دوں گا میرے گناہ زیادہ ہے فرشتوں مگر علی کو آنے کو سارا حساب علی کو آنے کو سارا حساب کر دوں گا آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی
کری نہیں، بیٹھے رہے اسے تو عبادت کری نہیں۔ بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہترین خطیب بھی ہے، مداح رسول بھی ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا شریف علم الراحی اور خلیفہ بخاری بھی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کا نذرانہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ محمد پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناظم کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناظم کے بندے کا دیکھیں گے سب، کام کر ان کا دامن مچل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، موج قطرہ کے غم سے چلی جائے گی، موج قطرہ کے غم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج قطرہ کے غم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا ببر سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا ببر سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، رب سلم و فرمانے والے ملے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤ پھسل جائے گا، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤ پھسل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار باوجہ درود پاک پڑھیں. اللہم فرازِ دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. فرازِ دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. فرازِ دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. مگر جو ہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. مگر جو ہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا. مگر جو ہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے. مگر جو ہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے. اور ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. بخاری میں بھی ہم من کن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. اور فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر. فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر. اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں. کہ سردار جائیں گے نہ زمیندار جائیں گے. 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 جنت میں مصطفیٰ کے وفادار 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 جائیں گے. خواجہ سے اور بخاری سے ملانے. 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 ارے میں شرم لے کے کملی شاہ سرکار میں شرم لے کے کملی شاہ سرکار جائیں گے. میں شرم لے کے کملی شاہ سرکار جائیں گے. میں شرم لے کے کملی شاہ سرکار خواجہ سے اور بخاری سے ملانے. خواجہ سے اور بخاری سے ملانے.
ستم کی زد میں سوئے حکم پیغمبر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، علی نے رات بھر سرکار کا بستر نہیں چھوڑا، اور خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا، خدا جانے علی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے، کسی نے آج تک ذکر در خیبر نہیں چھوڑا، اور یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری، یہاں کعبے میں پیدائش وہاں جنت میں سرداری، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا، علی والو تمہیں اللہ نے بے گھر نہیں چھوڑا۔ یہ تھے عالیہ رسول۔ ان کے گھرانے کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، ان کے گھرانے کے انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، یہ گھرانے میں شاعر کہتے ہیں عذاب لشکر میرے آگے، شاعر کہتے ہیں عذاب لشکر میرے آگے، جیسے ہو خاک کا ذرہ میرے آگے، خیبر میں علی دروازہ گرا کے کہتے تھے تم نے کیوں رکھا تھا یہ کھلونا میرے آگے، تم نے کیوں رکھا تھا یہ کھلونا میرے آگے، تم نے کیوں رکھا تھا یہ کھلونا میرے آگے۔ آئیے حضرات ایک ایسے تیسری بات حضرت علامہ مولانا شریف احمد بہاری ہیں، آئیے حضرات وہ خطیب جن کی خطابت کو سماعت کر چکے ہیں، ان کی ایسی پیاری آواز ہے، آئیے ان کے استقبال نعروں کے جھنکار میں کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت عرس مخدومی و نوری، فیضان شاکر علی بخاری، فیضان بخاری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام علی سید الورا وعلی آلہ المصطفى واصحابہ المصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی۔ جد امجد شاہ امم ہے نانا، تمہیں زمانہ شاہی تیرا گھرانا، اے مخدوم زمانہ شاہی تیرا گھرانا۔ شعر لکھے کہ ابدال در پہ آئے اوتاد سر جھکائے، یہ اولیاء کے اقسام ہے، اوتاد ابدال، کہ ابدال در پہ آئے اوتاد سر جھکائے، راہ صفا کے رہبر، راہ صفا کے رہبر، تم کو ولیوں نے مانا، مخدوم زمانہ شاہی تیرا
مخدوم زمانہ شاہی تیرا گھرانہ. اب میں اسی خاندان کے جشن چراغ جو ہمارے نظروں کے سامنے ہیں ان کی بارگاہ میں شعر پیش کرنا چاہوں گا. حضرت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آخری شعر دیکھیے گا. گلے گلزار مخدومیت، مخدوم کے باغ کا پھول، گلے گلزار مخدومیت اس کی بہار و رنگت، گلے گلزار مخدومیت اس کی بہار و رنگت، دائم رہے سلامت، دائم رہے سلامت یہ فیض کا خزانہ، شاہی تیرا گھرانہ، شاہی تیرا گھرانہ، اے مخدوم زمانہ شاہی تیرا گھرانہ، شاہی تیرا گھرانہ، شاہی تیرا گھرانہ. درود پاک کبھی کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں حضرت کی تقریر سماعت فرمانی ہے، بس یوں ہی حاضر آ گیا. صرف چند جملے. قرآن مقدس کی آیت کریمہ جنہیں آیت مودت کہتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل، چھوٹا کاف ہوتا ہے بڑا کاف، کل بنا سب ایک ہے کل، محبوب تم کہہ دو، کل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند. وہ خدا ہے، وہ ڈائریکٹ بھی کچھ کہہ سکتا، اس کی قدرت میں ہے. یا فرشتوں سے کہتا فرشتوں میرا فرمان سنا دو، ہم سن لیتے عمل کر لیتے. لیکن رب فرماتا محبوب کل تم فرما دو. اللہ پاک نے یہ فرمان بھی اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا، حالانکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. وہ لامتناہی ہے، ہم متناہی ہیں. وہ لامحدود ہے، ہم محدود ہیں. ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے. یہ خالق و مخلوق کا رشتہ، عابد و معبود کا رشتہ، مالک و مملوک کا رشتہ، رازق و مرزوق کا رشتہ ایسا مستحکم رشتہ ہے، کوئی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم کر نہیں سکتا. کوئی اس کو اگر ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتا. کوئی مانے یا نہ مانے پھر بھی وہ خدا ہے. کوئی سجدہ یا کرے یا نہ کرے پھر بھی وہ معبود ہے. تم ان کی بارگاہ میں سر جھکاؤ یا نہ جھکاؤ پھر بھی وہ اللہ ہے. تو ہمارا ماننا نہ ماننا، ہم مانے یا نہ مانے پھر بھی وہ اللہ ہے. ہم سر جھکائیں یا نہ جھکائیں پھر بھی وہ خالق. ہم سر و سجود ہوں یا نہ ہوں پھر بھی وہ ہمارا معبود. لیکن اے انسان اگر اپنے درجے بلند کروانا چاہتا ہے آج سر کو جھکا دی، تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. اگر تو خدا کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے سر تسلیم کو خم کر لے، خدا کا محبوب بندہ بن جائے گا. اگر تو تبرکی آشائشیں چاہتا ہے
سر کو جھکا دے تب ان کی آشائشیں تمہیں میسر آ جائیں گی. اگر رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو نماز پڑھ لو, قلب رسول اللہ کو قرار مل جائے گا. اگر دین و دنیا کی فلاح اور صلاح چاہتے ہو تو نماز پڑھو, سر جھکاؤ, سر بلندی ملے گی. تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے ہمارے اور آپ کے سجدہ کرنے یا نہ کرنے سے خدا کی خدائی میں کچھ فرق نہیں آتا. مانو یا نہ مانو پھر بھی وہ خدا ہے. سر جھکاؤ یا نہ جھکاؤ پھر بھی وہ خالق ہے. لیکن سنو, اگر اپنی بلندی چاہتے ہو, رب کی رضا چاہتے ہو, خوشنودی چاہتے ہو, جنت کی بہاریں چاہتے ہو, جنت کے انعام و اکرام چاہتے ہو, سر جھکا دو. اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دے گا. تو جس طریقے سے خدا ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں, تو میرا نبی بھی ہمارے درود و سلام کا محتاج نہیں. تم پڑھو یا نہ پڑھو, بھیجو یا نہ بھیجو, تو بھیجنے والا تو بھیج ہی رہا ہے. جب تم نہ تھے جب بھی ان پر درود و سلام بھیجا جا رہا تھا, جب تم نہ ہوگے جب بھی درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا. اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا جب بھی نبی پر درود و سلام, جب کچھ نہ ہوگا جب بھی نبی پر درود و سلام. اس لیے کہ بھیجنے والا ہم سب نہیں, ہم خالق کائنات ہیں, خود خالق کائنات ہے. اے مومنوں کیوں نہیں بھیجتے اپنے آقا پر درود؟ اے فرشتوں کا بھی وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری رضوی کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. قل محبوب تم فرما دو. معلوم ہوا ہمیں ڈائریکٹ ملا ہی کیا ہے. میں نے کہا مولا تو خود بتا دیتا. کہا کہ بندے تجھے ڈائریکٹ ملا ہی کیا ہے. مولا کیوں؟ کہا کہ قرآن ملا نبی کے وسیلے سے, قرآن ملا نبی کے وسیلے سے ملا, ایمان ملا نبی کے وسیلے سے, زکات ملی نبی کے وسیلے سے, حج ملا نبی کے وسیلے سے, اور دیگر عبادتیں ملی نبی کے وسیلے سے. یہ فرمان بھی تم کو اگر ملے گا نبی کے وسیلے سے ملے گا. تبھی تو مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں مل نہیں سکتا خدا, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو, بے وسیلہ نہ دیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر, غیر ممکن ہے چڑھیے. کل محبوب تم فرما دو. یہ فرمان بھی محبوب سنا دو بندوں کو. کیا فرمان کیا ہے؟ لا سلوکم علیہ عذرا. اے لوگو دیکھیں رب کا فرمان ہے, قرآن کی آیت ہے. محبوب تم فرما دو. کلام خدا کا, زبان محبوب کی, کلام خدا کا. آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ حسنین کریمین کو کبھی آقا سنتے بھی تھے, کبھی چونتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا چننا تو محبت کی نشانی ہے, یہ سننا کیسا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں سنتا ہوں تو ان کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور کبھی زبان پاک باہر نکال کر حسنین کریمین کے زبان اقدس پہ ڈال دیتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارہا ایسا دیکھا ہے کہ آقا کی زبان اقدس کو حسنین کریمین اس طرح چوستے تھے جیسے کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں. کھجور کی گٹھلی چوستے ہیں نا, تو آقا کی زبان اقدس کو حسنین کریمین کیا کرتے تھے؟ بولیے, چوستے تھے. ہمارے علماء فرماتے ہیں چومنا تو محبت کی نشانی ہے, لیکن زبان نکال کر چسوانا فعل حکیم لا یخلو عن الحکمہ. زبان چسوا رہے ہیں مصطفیٰ. یہ تو دیکھو زبان کس کی, کس کی زبان, کیسی زبان؟ زبان مصطفیٰ کی. اور
یہ وہ زبان ہے، فرما دے یہ قرآن ہے، ہم قرآن مان رہے ہیں، فرما دے یہ حدیث ہے، ہم حدیث مان رہے ہیں، گویا کہ اسی زبان پاک سے نور کے دو چشمے پھوٹ رہے ہیں، ایک قرآن کی شکل میں، ایک حدیث پاک کی شکل میں۔ تو میرے نبی حسنین کریمین کو زبان چسوا کر گویا کہ یہ بتا رہے ہیں، بیٹا پی لے قرآنی نور بھی پی لے، احادیث کے نکات بھی پی لے۔ کیا مطلب؟ آقا حسنین کریمین کو زبانیں چسوا رہے تھے، حدیث اور قرآن کے نور پلا رہے تھے، نور پلا رہے تھے، نکات پلا رہے تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے۔ تو آقا حسنین کریمین کو پلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، پلا رہے ہیں۔ اچھا بات آ گئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، دو تین بات ابھی ہمارے نقیب صاحب بھی فرمائے کہ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس نیزے پہ تھا بلند۔ اچھا ایک بتائیے کہ یزیدی امام علی مقام کے سر اقدس کو باکس میں بھی لے جا سکتے تھے نا، پیٹی میں بھی لے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سر امام علی مقام کو نیزے پہ بلند کیا، اور سب سے بلند، سب سے اونچا۔ کیا مطلب؟ جن کا سر بچ گیا ان کا سر نیچے، جن کا سر کٹ گیا ان کا سر اوپر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سر بلند ہوتا ہے ہمیشہ بلند ہوتا ہے، تو اسے پیغمبر پہ ہو تب بھی بلند ہوتا ہے، شہبر جبریل پہ ہو تب بھی بلند ہوتا ہے، پشتے اطہار پہ ہو تب بھی بلند ہوتا ہے، اور لوگ نیزہ پہ ہو تب بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ محسن رضا کا فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ بعد شہادت بھی آپ کا سر اقدس سب سے بلند، معلوم ہو جو بلند ہوتا ہے ہمیشہ سر بلند ہی ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، صرف ایک بات کہ یزید تخت پر بیٹھتے کیا کہا تھا؟ میری بیعت کو، بیعت سمجھ گیا نا؟ آج کل ہمارے یہاں سسٹم اور مجھے مانو میں سردار ہوں، خلیفہ ہوں، امیر ہوں، اور جو امیر حکم دیتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تخت پہ بیٹھے کیا کہا؟ اچھا ایک بات ہی بتائیے، ایک آدمی تو ایک ووٹ سے بھی جیت جاتا ہے نا، ایک ووٹ سے بھی جیت جاتا ہے۔ ایک طرف اگر 10 ہوں ایک طرف 9 ہو تو جو جس کے طرف 10 ووٹ ہوں گے وہ جیت جائے گا، ایک سے بھی جیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا کوفہ والے بیعت کر چکے، دمشق والے بیعت کر چکے، موصل والے بیعت کر چکے، سب کے سب بیعت کر چکے، تو امام کے پیچھے کیوں پڑا؟ اور دو ارے فقیر انسان، محلوں میں نہیں جھوپڑے میں رہنے والا انسان، درویش صفت انسان، نبی کے خاندان کا ایک فرد، نہ ان کے پاس لشکر ہے نہ سپاہی ہے، ہاں لشکر اور سپاہی ہوتی تب تو کہتا کہ اور دو، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے، پھر بھی کہتا اور دو، مجھے مانو۔ تو بات میری سمجھ میں تو یہ آ رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ یزید جس تخت پر بیٹھا تھا، وہ یزید جانتا تھا کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوں اس کا اصل حقدار میں نہیں ہوں، حسین ہے، اس کا اصلی حقدار میں نہیں، حسین ہے۔ دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں امام آئے تھے، خلافت کے لیے آئے تھے، امارت کے لیے آئے تھے، میں کہوں گا کیا کچھ نہیں تھا میرے امام کے گھر میں؟ کیا کچھ نہیں تھا؟ صداقت ان کے گھر میں، عدالت ان کے گھر میں، شجاعت ان کے گھر میں، شرافت ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، طہارت ان کے گھر میں، پاکیزگی ان کے گھر میں، آیا معطت ان کے گھر میں، آیا تقیر ان کے گھر میں، نبوت ان کے گھر میں، ولایت ان کے گھر میں،
शराफत उनके घर में, शहादत उनके घर में। गज के क्या कुछ नहीं था, क्या जरूरत थी इमाम को कि खिलाफत के लिए आते। खुदा की कसम, मेरे इमाम करबला की धरती पर ना अमारत के लिए आए थे, ना खिलाफत के लिए आए थे, बल्कि वो तो मैदान करबला में बेतहाशा अदाए इमामत के लिए आए थे। ऐ हुसैन इब्न अली, तुझ पर सलाम। ऐ हुसैन इब्न अली, तूने हरम की पासबानी की, हरम की पासबानी में निछावर जिंदगानी की, सबक फिर से सिखाया, इमामत का नौ इंसा को हकीकत खोल दी, ला इलाहा की तर्जमानी की, सर-ए-इमाम कट के रहा बुलंदी पर, यही तो गैरत हक की निशानी थी। झुके न सर तेरा कभी बातिल के सामने, यही सबक उम्मत मुस्लिमा को सिखानी थी। दोस्तों, आका इरशाद फरमाते आखिरी बात, लोगों इन तरफ फिकुम सतलई, तुम मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इत्रती फतमस्सकू, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहो। ये मेरे बाप का कौल नहीं है, रसूल पाक का कौल है। दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से थामे रहो। लन तदिल्लू, लन हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगी। गुमराह नहीं हो क्या मतलब? नबी फरमाते हैं, एक हाथ में अगर कुरान होगा, दूसरे हाथ में अगर अहले बैत का दामन होगा, लन तदिल्लू, कभी गुमराह नहीं होंगे। ये दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ कुरान होगा वहाँ अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ कुरान होगा। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, और कल मैदान महशर में ये दोनों इकट्ठे होकर मुझसे हौज़े कौसर पर मिलेंगे। ये दोनों इकट्ठे होकर कहाँ मिलेंगे? हौज़े कौसर पर। ना कुरान अहले बैत का साथ छोड़ेगा, ना अहले बैत कुरान का साथ छोड़ेंगे। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि कुरान चला, अहले बैत भी चले, कुरान चला, अहले बैत भी चले, लेकिन जब यक्सिस का फजर वाला पैदा हुआ, कुरान के बानी को बदलना चाहा, कुरान चुप, कुरानी अहकामात को बदलना चाहा, कुरान चुप, कुरानी कानून को बदलना चाहा, कुरान चुप, इसलिए कि कुरान खामोश है, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन दोस्तों, जब कुरान पर हमला होने लगा, कुरानी अहकामात पर हमला होने लगे, कुरानी कवानीन को बदला जाने लगा, तो दोस्तों नबी ने फरमा दिया था, अहले बैत और कुरान दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर कुरान चुप था तो अहले बैत का फर्ज है, करबला की धरती पर कूद के आया और कहा कि जालिम सुन, अगर कुरान चुप है, हम अहले बैत रसूलुल्लाह के फर्ज है, सुन, इससे पहले कि कुरान पर तेरे खंजर की नोक गिरे, हम कट जाएंगे, लेकिन कुरानी अहकामात को बदलने नहीं देंगे, कुरानी कवानीन को बदलने नहीं देंगे, कुरानी कवानीन को बदलने नहीं देंगे। कुरान अगर कानून होगा कुरान का, अगर दस्तूर होगा कुरान का, निजाम होगा कुरान का, तो यही हमने देखा है कि करबला की धरती पर अगर कुरान चुप है तो बोलता कुरान सामने आता है और अपनी गर्दन कटाकर कुरानी अहकामात को बचाता हुआ नजर आता है। क्यों न हो? इसलिए कि मेरे इमाम सर बचाने नहीं गए थे, करबला की धरती पर सर कुर्बान करके इस्लाम बचाने गए थे। जिसको बचाना था मेरे इमाम ने बचा लिया। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों चीज क्या करो तुम? शामिल हो क्या? कुरान और अहले बैत। इस बात तो पता, तो अहले बैत है कौन? घर वाले। कयामत तक जो नबी की औलाद है, सय्यद हैं, बीबी फातिमा ज़हरा के औलाद हैं, वो अहले बैत में शामिल हैं। हालांकि कई अक़वाल हैं, लेकिन कयामत तक जिनके रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है, खातून क़यामत का खून दौड़ रहा है, वो अहले बैत में शामिल हैं। अभी आपने नहीं सुना कि मुफ्ती आज़म हिंद के सामने एक दाढ़ी मुंडा आया, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद उठे, ताज़ीम फरमाई, हाथों को चूमा, कदमों को चूमा। लोगों ने कहा ये तो दाढ़ी मुंडा है, कहा कि दाढ़ी मुंडा है लेकिन आले रसूल है। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमसे कहा गया है बस उतना ही हमें अमल करना है।
قرآن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بھائی نولا زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، وقت کے ساتھ چلتے ہوئے منقبت کے چند اشعار آپ کے پیش خدمت سے سماعت کر لیں۔ دیکھیے، آپ نے ابھی ذکر مصطفیٰ سنا، ذکر مولا علی سنا، ذکر امام حسین سنا، یہ ہو گیا دادا اور نانا کا ذکر۔ اب آ جائیے پوتے کی بارگاہ، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ، منقبت کے چند اشعار آپ کے پیش خدمت ہے۔ میرا دل دیوانہ خواجہ پیا کا، اپنی بیداری کا سبق دیتے ہوئے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہیے غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز۔ ابھی آپ میرا دل دیوانہ خواجہ پیا کا، لبوں پہ ترانہ ہے خواجہ پیا کا، میرا دل دیوانہ خواجہ پیا کا، لبوں پہ ترانہ ہے خواجہ پیا کا، میرا دل دیوانہ خواجہ پیا کا، لبوں پہ ترانہ ہے خواجہ پیا کا، رجب کی چھٹیاں صدا دے رہی ہے، رجب کی چھٹیاں صدا دے رہی ہے، یہ سارا زمانہ ہے خواجہ پیا کا، رجب کی چھٹیاں صدا دے رہی ہے، یہ سارا زمانہ ہے خواجہ پیا کا، زمانے سے یہ کہہ رہا ہے، یہ سارا زمانہ ہے خواجہ پیا کا، تمہیں بول پا کے شفا کیا کروں گا، دوا دے رہے ہو دوا کیا کروں گا۔ اور عاشق خواجہ غریب نواز کا عقیدہ بھی بولنے جا رہا ہوں، توجہ۔ تمہیں بول پا کے شفا کیا کروں گا، دوا دے رہے ہو دوا کیا کروں گا، مجھے میرے یارو وہاں لے چلو تم، مجھے میرے یارو وہاں لے چلو تم، جہاں آستانہ ہے خواجہ پیا کا، مجھے میرے یارو وہاں لے چلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے یا عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے نانا پیتے ہیں تیرے درگاہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ پانی ہے تیرا پانی پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے نانا تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ ہوا پھر کعبہ کربلا کا بت خانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا گر کر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر کر کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوڑ دینا الہی اب سنگے درگاہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو گیا ہے، پھر کے گلی کبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی کبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اور اس شعر پر خاص توجہ، باران تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، باران تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، جو اب نصیب کو چین کہاں گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو چین کہاں گوائے کیوں، ہے تو رضا تیرا ستم جرم بگر لجائے ہم، کوئی بجا اس سوز غم سازے طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کے گلی دبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مستقی اعلیٰ حضرت، مخدومی و نوری، شاکر علی بخاری، شاہ عالم، قطب عالم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا اندر آ جائیں، اندر جگہ ہو جائے، آپ تھوڑے آگے بدل جائیں، باہر والے حضرات اندر آ جائیں، زیادہ وقت لے لیں گے آپ کا، بس 15 سے 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن
واسأل به خبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک سنائیں. سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یاد رکھیں، جو عرس کی محفل ہوتی ہے نا، اس عرس میں برکت آخری میں ملتی ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور ماشاء اللہ دیکھیے پال گھر میں کیسے کیسے ہیرے ہیں. آپ میری بات کی تصدیق کریں گے. دیکھو یہ محفلوں کی برکت ہے. باہر سے مقرر کو اس لیے نہیں بلوایا، ایک تو بارش کا موسم اور دوسرا کہ باہر کے جب مقرر آتے تو ہمارے یہاں کے جو ہے ان کو موقع نہیں ملتا ہے. اور عرس کی محفل میں تھوڑا حصہ سب کو ہونا چاہیے تاکہ صاحب عرس کا فیضان ان کو ملے. بلکہ اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جن کے نام کی محفل ہوتی ہے وہ عرس کی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صاحب عرس اس محفل میں حاضر نہ ہو جائے. یہ اللہ والوں کا قول. دوسرا قول سنیں. جس اللہ کے ولی کا عرس ہوتا اور عرس کی جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں سب کے آخر میں جب جو کل ہوتا ہے اس میں صرف ولی نہیں آتے، ہمارے نبی مدینے سے آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ مدینے سے. ایک بات دوسری بات سنیے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. جتنے بھی ولی ہیں کائنات میں، جتنے بھی ولی جب نبی کی سواری مدینے سے چلتی ہے تو ہر ولی کو خبر ہو جاتی ہے. جب ہمارے نبی اس محفل میں آتے ہیں تو ہر ولی آتا ہے. جب ہر ولی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والوں کے ہاتھ زیادہ ہو جاتے ہیں، لینے والوں کے کم ہو جاتے ہیں. اس ولی کا صدقہ مولا علی دے رہا ہے، غوث پاک دے رہا ہے، خواجہ سرکار دے رہا ہے، صحیح علی بخاری دے رہا ہے، مخدوم پاک دے رہا ہے، مخدوم سمنا دے رہا ہے، مخدوم قلیریہ دے رہا ہے، مخدوم شاہ برکت اللہ دے رہا ہے. ارے جب اتنے ولی عرس میں آتے ہیں تو ایمان کی بتاؤ اس میں رہنے والے محروم رہیں گے؟ بولیے نا، نہیں رہ سکتے. تو اس لیے عرس کے محفل میں سب کو حصہ ملنا ہے. میں ایک آج آپ کو جوشادہ بتانے لگا. جوشادہ جانتے ہیں آپ؟ سردی ہو جائے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. حاجی عبد القادر رفیع بھائی کہاں ہے؟ جوشادہ سنیے آپ. سردی ہو جائے تو ہمارے اندور میں جوشادہ ملتا ہے جڑی بوٹیوں کا. اس کو لائیے، پانی میں گرم کریے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پینے جیسا، اس کو پی کے رضائی اوڑھ کے سو جائیے. صبح سردی اور سردی کا پاپ باہر ہو جاتا ہے. ایسے جوشادہ کہتے ہیں. یہ تو مارکیٹ میں ملتا ہے، مگر ایک جوشادہ میں آپ کو عجیب و غریب بتانے لگا. یہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا، پنساری کی دکان پہ نہیں ملے گا، یہ ملے گا مولا علی کی بارگاہ میں. یہ ملے گا غوث جلی کی بارگاہ میں، یہ ملے گا خواجہ
یہ ملے گا شاہ عالم بخاری کی بارگاہ میں، یہ ملے گا شاہ برکت اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ ملے گا اس وقت کے مجدد امام احمد رضا کی بارگاہ میں۔ اب سننا ہے وہ جو شاندار کون سا ہے، بتا دو۔ یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا، عشق کے بازار میں ملے گا۔ سنیے، نوٹ کریے، قلم کاغذ ہو تو لے کے بیٹھ جائیں، بہت کام کا ہے۔ جو شاندار کیا ہے، 30 گرام کتاب اللہ، 30 گرام کتاب اللہ، سمجھ گئے نا؟ قرآن پاک 30 گرام کتاب اللہ، 5 گرام عطرت رسول اللہ، عطرت رسول اللہ، 4 گرام خلافت رسول اللہ، 4 گرام خلافت رسول اللہ، اور 12 گرام اہل بیت اطہار، جو 12 امام ہیں۔ یہ 12 امام سنیوں کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ 12 امام کے بارے میں، تو فرمایا کہ سب کے سب کتب ہیں اور یہ سنیوں کا حصہ ہے۔ اب یہ دوشاندہ آپ کو عشق کے بازار سے جب مل جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو لے کر کے رضائی الہی کی اوکھلی میں ڈالنے کا، جانتے ہیں نا روکنے والی چیز، اس میں ڈال دو، اور اس کے بعد میں توحید کے ہتھے سے باریک کرو۔ ارے بولو محبت سے، توحید کے ہتھے سے باریک کرو، پھر اس میں محبت رسول کا عطر ملاؤ، محبت رسول کا عشق ملاؤ، اور پھر عشق حقیقی سے اس کو گرم کرو، اور گرم کرنے کے بعد پھر اس کو محبت کی تھالی میں انڈیل دو، اور انڈیلنے کے بعد پھر اس کو اچھا ملا کر مکس کر کے 5 وقت پی جاؤ، دنیا میں بھی زندہ رہو گے، قبر میں بھی زندہ رہو گے۔ دیکھو اللہ والوں کی محفل میں آؤ گے تو ایسا ہی نام ملتا ہے۔ اس لیے عرس کی محفل میں جائیں، جو حضرات گئے کام ہو کر چلے گئے، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، مگر جو آخر میں رہتا ہے اسی کو ملائی ملتی ہے۔ میں بچپن میں تھا، دودھ جب گرم کیا جاتا تھا نا، دودھ پینے کی عادت سب کو ہوتی ہے، پینا چاہیے۔ میرا پورا بچپن اندور میں گزرا ہے۔ اندور میں پہلوانوں کی خان ہے، ایک پہلوان 5-5 لیٹر دودھ پیتا ہے۔ میری بھی عادت ہے، میں آج بھی پیتا ہوں، تو ابھی پی کے ہی آئے۔ دودھ پینا چاہیے۔ جب آپ اس کو گرم کریں گے، گرم دودھ پینے کے بعد اچھا اس کو آپ گرم کریے تو آس پاس میں ملائی لگ جاتی ہے۔ آپ دودھ نکالو، پورا دودھ ختم ہو جائے گا، ملائی آئے گی نہیں۔ کب آئے گی؟ اس کو کھدیرنا پڑے گا، تب جا کے ملائی ملے گی۔ تو عرس کی محفل میں اللہ والے آنے والوں کو آخر میں ہی دیتے ہیں۔ دیکھیے بہرائچ شریف میں ایک مزار ہے، حضرت سید مسعود غازی بہت مشہور زمانہ ہے، جہاں ہر 30 منٹ کے بعد حضرت خضر حاضری کے لیے بڑی عظمت ہے آپ کی۔ تو آپ کے میلے میں عرس میں ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حجام ایک سیٹ کے بعد بنا اور بنا
बनाते कहने भैया मुझे है ना गाजी साहब के मेले में जाना है, जल्दी से बनवा लो, मुझे मेले में जाना है। उससे गुस्सा आया यार कि गाजी साहब भी जिसको देखो उसको बुलाते। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, कहा गलत ये क्या कर रखा है आपने, चारों तरफ से सैलाब बनकर के आपकी बारगाह में जाता है। अरे कभी कभी तो छोड़ दो किसी को, जो देखो आपका दीवाना। तो ये चिट्ठी लिखी उसने उसको दी, जाओ गाजी सरकार के रोदे पे डाल देना और वहां से जो जवाब मिले वो लेकर आना। ठीक है, ये हाजिरी बोल रहा थी कि सबका हाजिरी देके मौसम में मेले का रहा, फिर वापस होने लगा। उसने क्या है यार कि वो फिर सवाल करेगा, क्या जवाब दूंगा। तो पीछे से एक बंदा आता, उसने ये जेब पॉकेट होता ना ऊपर वाला, उसमें एक कुर्ता डाल दिया कागज का। तो उसने कहा कि फिर ये मेरे सेठ का मसला है, खोल के देखूंगा बात ओपन हो जाएगी। तो उसने ले जाकर उसको दिया, बोले गाजी सरकार से मिला है। तो उसमें लिखा क्या था, आप उसको सुनिए। इसने ये कहा था, गाजी सरकार आपने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया, जिसे देखो आपके मेले में पहुंच जाता है, अरे किसी को तो छोड़ दिया करो। तो गाजी सरकार ने फरमाया, अरे तू एक हज्जाम को ना रोक पाया तो ये दुनिया को मैं कैसे रोक सकता हूं। इससे ये बात साबित हुई कि अल्लाह वालों की महफिल में सब नहीं जाते, जिनका खुदावा होता है वही जाते। माशाअल्लाह आपने दो बेहतरीन खिताब भी समाप्त करना और नातो मनकबत का संगीन सुभान अल्लाह। और आपके मौलाना मंजूर आलम ने तो दरिया बहा दिया। मैं सोचने लगा कि इनके बाद मैं कहां से शेर लेके आऊंगा, मगर मैं भी कम नहीं हूं। इन्होंने हजारों शेर सुना दिया, मेरा भी सुन लिया। बात तो वही है कि ऊपर चढ़ के की जाए, उसी को बात करें। किसी आशिक ने कहा है कि आ रही है सदा तस्बीह के हर एक दाने से। ये तस्बीह रखते हैं आप, तस्बीह रखते हैं ना। हाँ, ये सुंदर, इसको रखा भी। तस्बीह से बड़े फायदे हैं। गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में बाबा फरीद पहुंचे, गंजे शकर का खजाना था उनके पास, इसलिए गंजे शकर कहते हैं। तो ख्वाजा सरकार टेक लगाकर दरख्त से बैठे हुए और अपने एक पीर भाई को खत लिख रहे। तो वो दरख्त था सूखा, यानी उसमें फूल पत्ते नहीं थे। बाबा फरीद गए, अदब के साथ कदम चूमे, कदम मुसे की और बैठ गए। और बैठे तो सर झुकाकर, क्या बैठे, जब भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो सर न उठा, कदम मुसे करो, झुकाकर बैठो। यही अदब करोगे तो मिलेगा, और अदब नहीं तो कुछ नहीं मिलना जाना। बैठ गए और बैठे बैठे सोच रहे, या अल्लाह मेरे ख्वाजा जिससे टेक लगाकर बैठे और वो भी सूखा रहे, वो भी सूखा रहे। देखो सोच है बाबा फरीद, मगर उस सोच को मेरे ख्वाजा ने जान लिया। इतना जब सोचा तो उस दरख्त में कोपल निकल आई, फूल निकल आए, फल निकल आए। तो इधर मेरे ख्वाजा फरमाते, फरीद सर उठाओ, क्या फैज लेने आए हो या फैज देने आए हो? तो ख्वाजा सरकार तस्बीह के दाने पे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बोलिए। खानका ही माहौल में आई।
اللہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ 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 اللہ. تو خواجہ سرکار دعائیں کرتے تو ادھر سے جتنے بھی درخت چرین فرین جتنے بھی اشیاء تھی سب کہتی اللہ کو. ادھر کرتے ہیں خواجہ تو سب کہتے اللہ کو. تو بابا فرید پوچھتے ہیں حضرت یہ کمال کس کا ہے؟ تو میرے خواجہ فرماتے ہیں یہ تسبیح کے دانوں کا کمال ہے. ارے بولو یہ آ رہی ہے صدا تسبیح کے ہر ایک دانے سے نبی کا فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. نبی کا فیض ملتا ہے نبی کا فیض ملتا ہے ولی کے آستانے سے. اور بیگم گورکھ پوری کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں قسم اللہ کی وہی ہے اللہ والے. پہلے قسم فرمائی پیر بھی اعلیٰ حضرت کے کی قسم اللہ کی وہی ہے اللہ والے جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے. جنہیں دیکھنے سے ہمارے نبی نے ولی کی 3 نشانی بیان فرمائی. چوتھی نہیں ملے گی. نبی نے 3 نشانی بیان فرمائی. پہلی نشانی چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے سمجھ لو ولی. دوسرا پاس سنو آخرت یاد آ جائے سمجھ لو ولی. تیسرا اس کا چلنا پھرنا دیکھو اگر شریعت یاد آ جائے تو ولی. اب میں نے معیار بتا دیا ہے. اب پرکھنا تم کو کوئی بھی نہ آئے اور کہے میں ایسا ہوں تو پرکھ لینا تینوں ہے کہ نہیں. ہے تو مانگنا ورنہ کہنا ایسا تو سب دعویٰ کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا. دیکھیے خانقاہوں میں ایک دستور ہوتا ہے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی جاتی. کیا کی جاتی؟ بولیے آپ غریب نواز سرکار چاہتے ہیں نا خدام حضرات خدمت کرتے کہ نہیں؟ بولیے ایمانداری سے. آپ کہیں بھی ہندوستان نہیں پوری دنیا میں کہیں جائیے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. آج جن کا عرس پاک ہے عرس مخدومی اور نوری. مخدوم کا بھی فیضان ہے اور نوری کا بھی فیضان ہے. دونوں فیضان آپ کو مل رہے ہیں. تو مخدوم جہانیہ سرکار کی بارگاہ میں یہ دستور تھا نماز فجر کے بعد آنے والوں کو چائے اور ساتھ میں جو ہلکا ناشتہ ہوتا ہے جیسے بسکٹ ہے ٹوسٹ ہے اس طرح کی اشیاء ہیں وہ پیش کی جائے. اتفاق سے جہاں آپ کا مزار شریف ہے وہ ہے کچھ یعنی بلندی پر نیچے سمندر ہے. سمندر کے سامنے بڑے سرکار جلالی آدم بخاری سرکار کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے جلال پور اس کو کہتے ہیں. تو وہاں کے کچھ لوگ خانقاہ میں دودھ لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ اتفاق سے ایک مرتبہ سمندر سامنے آ گیا. اب سمندر آ جائے تو کس کی ماں نے دودھ پلایا کہ اس کو توڑ دے. وہ اچھے اچھوں کو توڑ دیتا ہے. آپ کے سامنے ہی سمندر ہے نا سامنے ساتھ پارٹی جا کر سلام کر لینا. اچھے اچھے کے کمر توڑ دیتا ہے. اتنا پاور ہے اس کے اندر. یہ سمندر ہے. تو لانے والا خادم جو تھا وہ انتظار کرتا پانی اترے ہو جاؤ. کافی ٹائم ہو گیا پہنچا دودھ لے کے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں مہمان انتظار کر رہے تھے. تمہیں معلوم ہے فجر کے بعد فوراً مہمانوں کو ناشتہ دیا جاتا ہے. تم اتنے لیٹ کے ملے آئے. تو کہا حضرت کیا بتاؤں آج سمندر نے راستہ روک لیا. اچھا سمندر نے راستہ بولے جی. اور آپ تو ایسے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کچھ بتایا ہی نہیں. بولو یار جیسے ہوتا ہے نا کچھ مقتدی امام سب سے منہ لگے ہوتے ہیں. فری ہوتا ہے جو چاہے بول دیتے ہیں.
तो ऐसा वो मुरीद था, उसने मखदूम जहानिया सरकार से कहा, समंदर ने रास्ता रोक लिया और आप ऐसे कि अभी तक कुछ बताया नहीं। तो हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, ठीक है बता दो। बड़े तो बड़े दिल के भी हाथ के बड़े नहीं होते, दिल के बड़े। हजरत ने फरमाया, अच्छा ठीक है, आइंदा कभी भी अगर ऐसा मौका आए तो यूं कहा करो, दम दम पीर मखदूम जहानिया दस्तगीर। सब बोलो, दम दम मखदूम जहानिया। मेरे इस वजीफे की कई करामतें, मेरे दादा इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैंने जिसको ये बताया वो खुद अपने मुंह से कहता है। और ये राजस्थान से एक फोन आया मुझे रात के 2 बजे, रमजान शरीफ का मौका था, तो पीर की जाल वहां बहुत मशहूर है, तो वो लोग पीर की जाल में हाजिरी के लिए गए थे, एक बुजुर्ग का नाम। हाईवे पे आए, रात के 2:30 बजे रहे थे, रात का सुनसान अंधेरी रात। तो रमजान शरीफ में तो आदमी अक्सर लोग इसका बधाई करते हैं, इत्तेफाक से मैंने भी फोन उठा लिया, वरना रात में मैं फोन नहीं उठाता। सलाम दुआ हुई तो कहा, हजरत हम बहुत परेशान हैं, क्या हुआ? कहा, हजरत यहाँ कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है, अंधेरी रात है और हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है। तो वो भी फ्री था, उसने कहा कोई इंतजाम कर दो ना। देखिए हमेशा याद रखो, हमेशा छोटा बड़ों से सीखता है। किनसे सीखता है? छोटा बड़ों से सीखता है। तो मैंने भी दादा से सीखा, तो मैंने कहा भैया इसको पढ़ ले। वापस से मैंने कहा सुन, आंख बंद करके पढ़ना और जब तक आवाज कोई ना दे आंख खोल नहीं मत। उसने वही पेड़ का मरता क्या ना करता, बैठ गया, पढ़ने लगा। पढ़ते 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 अचानक उसको एक बंदे ने आवाज दी, जो आंख खोला तो उसने कहा जल्दी बैठ, मैं तेरे काम जा रहा। हकीकत की तर्जमानी कर रहा हूं, आप भी पढ़ के देखें। उसने मुझे फोन किया और कहा, हजरत ऐसा आदमी था कि हमने उसको जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, अनजान आदमी था और गाड़ी तो ऐसे लेकर आया था कि हम पीछे बैठ के सोते रहे, वो गांव लाकर कहने लगा उतरो जल्दी से गांव आ गया। जब उतरने लगे तो हमने कहा कि भैया मेहरबान थोड़ा रुक तो जा, का काम हो गया रोक मत। ये हज़रत मखदूम जहानिया जहां रज़ियल्लाहु ताला की करामत। मैं कुछ वज़ाइफ अपने खानदानी बताऊंगा। अगर आपके दांत में दर्द होगा, जैसे अचानक रात में दर्द हो जाए, कोई गोली दवा ना मिले, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, ये उंगली को यूं खड़ा करिए, मेरी तरफ देखिए, इसे खड़ा करिए और 7 मरतबा पढ़िए, 1 कमाए 32 खाएं, 1 को छोड़ 1 ना जाए। अरे अब तो बोलो ना यार। मखदूम जहानिया बुखारी क्या कर रहे क्या? इसमें क्या कर रहे क्या? फूंक मार रहे, और फूंक मारने के बाद जहां दर्द होना वाली जैसे बरस करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जिंदगी में दोबारा दर्द ही नहीं। अब तो मुझे बूढ़े लोग जो हैं वो ज्यादा दुआ देंगे, वो सोचेंगे कि अब तो हमारे दांत गिरेंगे ही नहीं। देखो मैं खानदानी हूं, इसलिए मैं अपने खानदान के औलाद बता। दूसरा सुनिए,
हुजूर सैयदी सरकार शाह आलम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी भी नेक महफिल में यानी अच्छी महफिल में आपको जाने का मौका मिले और आपकी ये ख्वाहिश और ये तमन्ना हो कि वहां के लोग मुझे मोहब्बत से देखें, इज्जत दें, विकार के साथ बिठाएं, शाह आलम सरकार इरशाद फरमाते हैं कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है? तो आपने इरशाद फरमाया कलमे वाली उंगली पर इस तरह से खड़ी करके फिर 3 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ना, जिसे सूरह कद्र कहते हैं। 3 मरतबा पढ़ना, फूकने के बाद दोनों आंख पे फेर के और निकल जाएगा। जो तुम्हें देखेगा मोहब्बत से बोलेगा, जो तुम्हें देखेगा सलाम करेगा, जो तुम्हें देखेगा अपनी जगह पे बिठाएगा। देखो ये अल्लाह वालों के हो, किनके हैं? बोलो मोहब्बत से, अल्लाह वालों के। और अब आप एक और वजीफा जिसको मैं भी पढ़ता हूँ, जितने उलमा हैं सबको इजाजत, आप भी पढ़ सकते हैं, मगर उसमें शर्त है, आप पढ़ेंगे तो सही, मगर उसमें शर्त है 3। पहली शर्त यह है कि नजर का पाक होना, बोलो ना यार, किसका पाक होना? नजर में कली नहीं आना चाहिए। दूसरी शर्त है माले हराम से बचना। तीसरी शर्त है चोरी का माल नहीं खाना। ये 3 शर्तें अगर आप इससे दूर हैं, अल्लाह आप मोमिन को बचाए, तो आपको भी पढ़ने की इजाजत है। अब सुनिए वजीफा। सरकार मखदूम जहानिया जहां कश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा और मेरे 19वें दादा खानवादे बुखारी के मोरी से आला पाको हिंद में जितनी औलादें हैं सबके वो मुख है, जिसे कहते उठा, क्या कहते हैं? हाजी नासिर साहब उठा। किसी मुरीद ने आकर कहा कि हुजूर हर वक्त परेशानी तकलीफ होती रहती है, कोई वजीफा बता दे। तो आपने इरशाद फरमाया, सुने वजीफा, आपने फरमाया पहले दुरूद पाक सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मालिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद जलाल दा कच्ची, सैयद जलाल दा कच्ची, ना घिल लगे ना मक्खी। अरे बोलो ना घिल लगे ना, जब घिलने लगी तो मक्खी आएगी, नहीं आएगी ना। सैयद जलाल दा कच्ची, ना घिल लगे ना, हर मर्ज का इलाज। किसका इलाज है? आप रात को इजाजत आप पढ़िए, और जिसको भी दम करके दें 7 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 1-1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, हर बीमारी दूर। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे हर तकलीफ से दूर रहेंगे। अगर आप चाहें कि मेरा जिस्म सलामत रहे, 7 मरतबा पढ़ें, हाथ पे फूके, पूरे बदन पर फेरे, इंशाअल्लाह कहीं दर्द नहीं होगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब एक करामत आपने सुनी, अब दूसरी करामत सुनी। सरकार मखदूम जहानिया जहां पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जहां आपका मज़ार शरीफ है, उस शरीफ का जो अतराफ का जो इलाका है वो डाकुओं का इलाका, बड़े बड़े नामवर डाकू जमाने के। एक डाकू था, नाम था उसका कामूशा। क्या नाम था? कामूशा। बोले पूरी जिंदगी डाका धने करते ही भाई हुए, क्या तौबा कर लो,
तो कहा तौबा तो करूंगा मगर ऐसा पीर बता दो। कहा चलो वो शरीफ लेकर आए। कहा वो मुरीद कर रहे। हजरत ने फरमाया ठीक है मुरीद तो कर लूंगा मगर याद रखो उस पर अमल करना पड़ेगा। तो काम नहीं है मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मैं पूरी जिंदगी चोरी करते आया, आप सब बता दें सब पे अमल करूंगा मगर चोरी करना तो नहीं छूट पाई। मेरा तो खानदानी वर्षा ही है। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है जाओ तुम्हें इजाजत है मगर याद रखो मेरे सामने मत कर, चोरी मेरे सामने मत कर। मुरीद हो के चले गए। तो वो रहने वाला मुल्तान का था। अब जाहिर बात है बुजुर्गों से एक कहावत है रस्सी जल जाए पल नहीं जाता, उसको अंगड़ाई जाए पीर तो वो शरीफ में। मैं यहाँ पर मुल्तान में हूँ चोरी करूंगा उन्हें क्या मालूम। पूरा अपना लाव लश्कर लेकर बादशाह के महल पहुंच गए और उस वक्त चोरी का जो तरीका था ना रस्सियों के फंदे डाले जाते दीवारों पर, फिर उससे आदमी उधर अंदर जाके चोरियां करता है। उस जमाने में मकानों की दीवारें बहुत मोटी मोटी होती थी। इन्होंने रस्सा डाला, साथी लोग अंदर चले गए, पूरा माल लिया, घड़ियां बांध दी, आवाज दी अल्लाह जल्दी आ जाओ लेकर चलना। जैसे ही कामूशाह रस्सी के उस झूले के साथ में दीवार महल की दीवार पर पहुंचे और पीर याद आया। पीर जब याद आए तो दाएं बाएं देखा कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर आ गए, मगर क्या देखा है कि दानवी जालिब सरकार मखदूम जहानिया नमाज पढ़ रहे। बोले मोहब्बत से सरकार मखदूम जहानिया नमाज पढ़ रहे। वही हैरत से रह गया। मेरे पीर ने तो कहा मेरे सामने मत करना, पीर है वो शरीफ, इनको का मालूम हुआ कि यहाँ मैं चोरी कर रहा हूँ। हजरत ने सलाम फेर कर कहा एक खामोशा तो अपने वादे पर रहे, मैं अपने वादे पर रहता हूँ। देखो इसको कराम। अब बस आखिरी एक बात, टाइम हो गया क्या एक 10 हो गया। अब मैं आगे बात पढ़ाऊंगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो ये अल्लाह वालों की महफिलों पे आने के यही फायदे हैं। रब करीम मुझे आप हजरात को साहिब उर्स के फैजान से मालामाल फरमाएं और उनके उसूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। खड़ा हो जाएं, सलात व सलाम कीजिए। मेरे सलाम पढ़ने